اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو صاحب ایک باب ہے، ایک چیپٹر اس میں ہے، اس چیپٹر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں ایک بزرگ کا قول، اور یہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا شقیق ابن ابراہیم، اور یہ شقیق ابراہیم جو تھے یہ 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، یعنی جیسے یہ 1444 چل رہا نا، تو سمجھ لیجئے ان کا انتقال ہوا ہے 494 میں، 494 ہجری میں، تو یہ سمجھ لیجیے تقریباً کوئی 1000 سال پہلے کا۔ تو ان کا نام تھا امام اور زاہد، اور ان کا اصل نام تھا شقیق ابن ابراہیم۔ بہرحال انہوں نے ایک بات فرمائی جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہاں نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اغلق باب التوفیق علی الخلق من 6 اشیاء۔ تو شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے مخلوق پر سے توفیق کے دروازے ہمیشہ بند رہیں گے جب تک یہ 6 امراض انسان میں رہیں گے۔ ہاں، جب تک یہ 6 امراض رہیں گے اللہ کی طرف سے جو توفیق کے دروازے ہیں وہ ہمیشہ تم پہ بند رہیں گے۔ تو یہ 6 دروازے، یہ 6 امراض کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ 6 امراض تم میں ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر ہے تو بھائی اس پہ کام کرو، توفیق ملے گی نہیں۔ دیکھیے توفیق کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا تھا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب پہلے ہم یہ 6 باتیں بتانے سے پہلے بتا رہے ہیں توفیق ہوتی کیا ہے۔ توفیق یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن صحیح کام کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ بولے ایسا نہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط، پھر بھی آدمی غلط کرتا رہے اور صحیح بات کی طرف میلانی نہ ہو، دل ہی نہیں مانتا ہے۔ جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں، ایسی بات نہیں جانتا ہوں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، بس طبیعت نہیں آتی، مطلب ایک توفیق کی بات ہے۔ تو اس کے لیے وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ نے دیکھو توفیق جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اچھا، اگر کسی کو توفیق نہیں مل رہی ہے تو وہ شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 6 امراض ہیں جن کی وجہ سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، ملتی نہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے ناشکری، ناشکری، اور اس کو نے فرمایا اشتغالہم بالنعمہ عن شکریہا، آسان الفاظ میں ناشکری، اور تفصیل یہ ہے کہ نعمتوں کو انجوائے کرنا، تمام نعمتوں کو انجوائے کرنا لیکن شکر ادا نہ کرنا، آپ شکر ادا نہ کرنا کہ آپ نعمتیں تو انجوائے کرنا، ابھی دیکھیں آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح اٹھے، صحت ہے، تمام ہے، ابھی آپ بعض لوگ واکنگ بھی کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا واک کر رہے ہیں، جسم آپ کا سلامت ہے۔ جیسے جان نے کہا تھا نا، جان ایلین، کہ ایک دن اور خیر سے گزرا، ایک دن اور خیر سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے، ایک دن اور خیر سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔
تو یہ صاحب بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ واکنگ کر رہے ہیں، آپ خود کھانے باتھ روم خود جا رہے ہیں، نہا خود رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نعمتیں آپ انجوائے کریں عن شکریہ، لیکن جب شکر کا موقع ہے تو وہاں سے آپ کرنی کاٹ جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. تو جو ناشکرے ہوتے ہیں پھر ان کو توفیق نہیں ملتی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ رغبتوں فی العلم و ترکہم العمل. دوسرا مرض کیا ہے کہ علم تو حاصل کریں لیکن عمل نہ کریں. علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا. بے عملے کو پھر توفیق نہیں ملتی. تو جیسے قرآن شریف بھی کل جمعے کا دن تھا تو سورہ جمعہ میں اللہ نے یہی فرمایا مثلہم فی کیا ہے کیا ہے آخر میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کہ باٹم لائن یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، تورات کی بات ہو رہی ہے تو وہ عمل نہیں کرتے، تو ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لاد دی گئی ہیں. تو ایسے ہی صاحب اگر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو توفیق پھر نہیں ملتی ہے. اچھا علم جو ہے وہ صاحب عمل ہی کے لیے ہے. اب آئیے تیسری چیز، تو اسی بیان والمسارعہ الی الذنب وتأخیر التوبہ. سمجھا؟ وہ یہ ہے کہ تیسرا مرض یہ ہے کہ جب گناہ کی کوئی بات آپ سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. گناہ کا کوئی ایوینیو سنا، معاف کریے گا، نئی فلم آئی ہے، فوراً رغبت ہوتی ہے، اس میں ناچ بڑا اچھا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں ناچ اچھا ہے چلو ہم دیکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یا کوئی اور گناہ کی بات ہے تو جیسے ہی سنتے شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ شوق ہی جو ہے وہ عمل کراتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لیکن جب توبہ کی بات ہوتی ہے تو توبہ کو تاخیر کو مؤخر کرتے ہیں. تو توبہ کو مؤخر کرتے ہیں لیکن گناہ کی جو بات آتی ہے تو اس کے کرنے کے لیے شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے. تو گناہ کی طرف رغبت ہوئی، اس میں مسارعہ کیا، مسارعہ مطلب جلدی کی، لیکن توبہ کو مؤخر کیا. تو یہ تیسرا مرض ہے صاحب. چوتھا مرض یہ ہے والاغترار بصحبت الصالحین وترک الاقتداء بافعالہم. کہ اللہ والوں کے پاس تو آپ بیٹھے اور پھر اخترار ہے. اخترار کیا ہے صاحب؟ اس پہ بڑا فخر ہے کہ صاحب میں فلاں لوگوں سے میرا تعلق ہے. آپ سے میں جہاں رہتا تھا تو فلاں عالم جو تھے ان سے میرے ساتھ صبح کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور وہ ہم کو پرسنلی جانتے ہیں. میں ان کے درس میں بیٹھا ہوں صاحب، کئی سال بیٹھا ہوں. یا یہ ہے کہ صاحب میں نے ان سے بیعت کی ہے، میرا سلسلہ صاحب بہت اعلیٰ ہے، آپ سمجھیں، وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ صحبت صالحین پر کافی فخر ہے صاحب، لیکن وترک الاقتداء بفعال، لیکن انہی صالحین کی اقتداء سے صاحب مطلب سے بھاگتے ہیں آپ. تو ان کی اقتداء نہیں کر رہے، ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بہت ہیں صاحب اور میں نے فلاں بزرگ کی صحبت بہت اٹھائی ہے. ارے بھائی تو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو بھی تو وہ کریں گے نہیں، بس یہ فخر بہت ہے. تو یہ ایک مرض ہے صاحب. پانچواں صاحب یہ وادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہا. کہ دنیا تو آپ سے بھاگ رہی ہے، آپ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دنیا آپ سے بھاگ رہی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو توفیق نہیں ملتی ہے. رائٹ؟ توفیق کب ملتی ہے کہ آپ دنیا سے بھاگے تو آپ دیکھیں گے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. صاحب جیسے سایہ ہے نا،
جب سورج ادھر نکلا ہے تو سایہ آپ کے پیچھے ہوگا، سمجھا؟ سایہ آپ کے پیچھے، آپ سایہ کے پیچھے پیچھا کریں گے تو کبھی نہیں ملے گا۔ اب اس سلسلے میں صاحب ہم آگے جانے سے پہلے وہ حدیث آپ کو یاد کرا دیں، حدیث قدسی۔ پیشوا بھائی وہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو کیا مخاطب کیا؟ دنیا کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ جو تیرے طرف بھاگے ہاں، تو اس سے کو اپنے کاموں میں مصروف رکھ، تاکہ اسے وقت مل جو تمہارے پیچھے بھاگے، دنیا کو کہتی ہے جو تمہارے پیچھے بھاگے تو تو بس ایک کام کر، اس کو اپنے کاموں میں مصروف رکھ، بزی رکھو، اور جو تم سے بھاگے تو اس کا پیچھا چھوڑ دو، تو ہم اس کے وقت میں پھر برکت دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو اس کا نیچر یہ بنا دیا۔ اب دیکھیے عادتیں بدل سکتی ہیں، نیچر نہیں بدل سکتا۔ تو یہ دنیا کا نیچر ہے کہ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو وقت نہیں ملتا، وہ دنیا اپنے کاموں میں ملوث رکھتی ہے، مشغول رکھتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں، بچوں میں، ذہن میں، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتی ہے صاحب، سکون رہتا ہے۔ تو یہ صاحب یہ دنیا کا نیچر ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو یہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب دنیا کا نیچر بنایا، تو یہ ہمیشہ ایسا رہے گا۔ تو یہ پانچواں جو نے کہا وَإِدْبَارُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتْبَعُونَ کہ دنیا تو ان سے بھاگ رہی ہے اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کے لیے آپ کو دنیا سے بھاگنا ہوگا۔ اور چھٹی بات کیا ہے؟ وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا کہ آخرت جو ہے وہ تو ان کی طرف آ رہی ہے۔ آخرت مطلب ہر دن جو گزر رہا ہے تو ہم اپنی آخرت کی طرف قریب تر ہو رہے ہیں۔ جمعہ جو گزر گیا اب وہ نہیں آئے گا۔ اگر فرض کریے 1000 دن ہماری زندگی میں باقی ہیں، اب 999 رہ گئے، کل ایک اور کم ہو جائے گا تو 998 ہو جائیں گے، تو ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں آگے۔ اور وہم معرضون، لیکن ہم آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے، آخرت کو اوائڈ کر رہے، آخرت کی بات کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہا برتھ ڈے کی کانسیپٹ کے متعلق مولانا دریابادی نے یہی لکھا کہ بھائی ہمارے نزدیک دنیا میں جتنے کسٹم ہیں ان میں سب سے احمقانہ کسٹم جو ہے وہ برتھ ڈے کا سیلیبریشن ہے۔ انہوں نے لکھا، مولانا دریابادی نے صاحب جب صرف 23 سال کے تھے تو انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا اردو میں، یہ کتاب چھپی 1916 میں، تو وہ ایک یورپین مصنف تھا، اس نے 1840s میں ایک کتاب لکھی تھی انگلش میں یورپین معاشرت کے اوپر اور یورپین اخلاق کے اوپر، تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا اس زمانے میں۔ اس ترجمے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ترجمہ لگتا ہی نہیں، لگتا ہی یہ اصل مصنف ہے، کہ جو ادیب ہوتا ہے نا جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو ہر چیز میں ادب پیدا کرتا ہے۔ جو بھی ادیب ہے اگر وہ ترجمہ بھی کرے گا تو اس قدر عمدہ کرے گا کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ ادیب ہے، ہاں بڑے ضروری ہے۔ تو اس کتاب کی خاص بات یہ کہیں سے وہ لگتا نہیں، کیا نام ہے، تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے یا کسی اور نے لکھا کہ بھائی یہ کہیں سے ترجمہ لگتا ہی نہیں۔ تو بہر تو اس پہ بھی جو اس زمانے میں کسٹم تھے یورپ کے،
تو اس پہ وہ جو لیکی ہے، اس کا نام تھا لیکی، برٹش مصنف تھا، تو اس نے بہت کھل کے باتیں لکھی، جو باتیں اچھی تھیں یورپ کی اس نے لکھی ہیں، اور جو باتیں یورپ کی خراب تھی اس نے لکھی ہیں، اور اس کو پڑھنے سے بہت علم آتا ہے کہ بھائی یہ اخلاق جو ہے، معاشرت جو ہے، سوسائٹی جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال وہ بڑی تفصیل کی کتاب ہے، وہ تقریباً کوئی 700-800 صفحے کی ہے، نہیں کم کی ہے، نہیں وہ 400-500 صفحے کی ہے۔ بہرحال وہ جی اس کا نام اردو والا میں بتاتا ہوں، ذہن میں نہیں ہے جی، میں آ جائے گی سر، آ جائے گی جنوری میں واپس آ جائے گی انشاءاللہ، میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی نسخہ ہے، ورنہ تو مولانا دریابادی صاحب نے جب کیا تو اس پہ بڑے لوگوں نے تبصرے لکھے، بہت لوگوں نے تبصرے لکھے، تو وہی اسی یورپین معاشرت پہ تنقید کرتے ہوئے، اچھا چونکہ مولانا دریابادی جو تھے وہ چونکہ بہت صاحب نظر آدمی تھا، یہ وہ وقت ہے جب وہ ملحد تھے، جب وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، مولانا دریابادی ایتھیسٹ تھے، تو تب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، تو اس وقت کوئی مذہبی نقطہ نظر سے انہوں نے نہیں کیا تھا کوئی، لیکن جب اللہ نے توفیق دی مذہب کی طرف آئے تو بھائی انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ بھائی مغرب میں بڑی اچھی چیزیں، ویسٹرن کلچر میں بہت اچھی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، کہنے کا یہ جو باتیں غلط ہیں، جو بالکل احمقانہ ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریشن، کہنے یہ اس کی منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آدمی پچھلے سال اگر 20 سال کا تھا تو اس سال وہ 21 کا ہو گیا، تو بھائی تمہارا جو ٹائم تم کو اللہ نے دیا ہے اس سے 1 سال کم ہو گیا، تم اپنی قبر سے 1 سال قریب ہو گئے، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے، یہ تو ایسا لمحہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے سوچا جائے کہ بھائی 1 سال اور کم ہو گیا، اب ہم تو اب اس کو کیا کیا جائے، آپ ایویلویٹ کریں کہ کیا ہمارے اعمال خراب کیا اچھے ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کے بجائے یہ سیلیبریٹ کرنا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ ہمارے عقل میں نہیں آتا ہے، یہ کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی اس کی، تو کیونکہ آپ موت سے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کو یہ چھٹی بات جو کہہ رہے ہیں شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اقبال الآخرت علیہم، آخرت جو ہے وہ تو ان کی طرف آ رہی ہے، یہ حضرت جو ہیں یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ 6 چیزیں انہوں نے کہا اگر یہ 6 امراض ہیں تو عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور عمل سے جب کہا جائے تو عمل سے ہے کہ مداومت کسی عمل پر، کبھی کبھار آپ کو کوئی اچھے عمل کی توفیق مل جائے تو وہ عمل اس کو نہیں کہتے، عمل کہتے ہیں صاحب کسی اچھے عمل پر مداومت، استقامت، مستقل مزاجی، وہ عمل ہوتا ہے۔ آج آپ نے پہلے جمعہ نماز پڑھ لی تو یہ عمل نہیں، کبھی آپ نے فجر پڑھ لی کبھی سوتے رہے تو یہ عمل نہیں صاحب، عمل یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری پوری زندگی اب انشاءاللہ اسلام پر آئے گی، وہ ہوتا ہے عمل، ورنہ یہ فلپ فلاپ کرنا جو ہے یہ تو عمل پہ نہیں ہے۔ تو چلے اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں، تو 6 باتیں ہیں صاحب، ٹھیک ہے نا علی بھائی؟ پہلی بات کیا ہے؟ نعمتوں کو انجوائے کرنا لیکن شکر ادا نہ کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں علم حاصل کرنا، پھر عمل نہ کرنا، اور ظفر بھائی تیسری کیا چیز ہے؟ ہاں بری چیزوں کی طرف بھاگنا اور توبہ کو ڈیلے کرتے رہنا، توبہ کو ڈیلے کرتے رہنا، اور اپنا حضور چوتھی کیا چیز ہے؟ ہاں صالحین کے پاس بیٹھنا اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ اور میں ایک آپ کو کہوں، مولانا تھانوی صاحب کا قصہ یاد رکھیے کہ ایک ان کے مرید نہیں خلیفہ تھے، شاید
خلیفہ تھے, ہاں خلیفہ ہی تھے شاید وہ, اس زمانے انگریزوں کے زمانے میں. یہ جو ہے یہ تھے بڑے زبردست آدمی صاحب شقیق ابن ابراہیم. ان کے قول پڑھیے آپ یہاں نیچے تھوڑے سے قول, ایک آدھ قول شقیق ابن ابراہیم. دیکھیے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں, دیکھیے کہتے ہیں لو ان رجلا عاش 200 سنہ, اگر آدمی 100 نہیں 200 سال کی زندگی اس کو مل جائے, لا يعرف هذه الاربع, اور اس نے 200 سال کی زندگی میں ان چار چیزوں کا علم اس کو نہیں ہوا تو اس نے اپنی زندگی ضائع کی. دیکھ کتنی عمدہ بات کر کہتے ہیں. ایک چیز تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معرفت اللہ ہے, اللہ کو پہچاننا, اللہ کی کو پہچاننا. دوسرا کیا ہے ومعرفت النفس, اپنے آپ کو پہچاننا. کسی ومعرفت امر اللہ ونہی, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنا, جس سے اللہ کو بچانا چاہتا ہے اس سے بچنا, یعنی امر و نہی, اس کو سمجھنا کہ کن باتوں سے اللہ خوش ہوگا, کن باتوں سے اللہ ناراض ہوگا. اب دیکھیے آپ چوتھی بات کیا ہے ومعرفت عدو اللہ و عدو النفس, اور اللہ کا دشمن کون ہے اور میرا دشمن کون ہے, اس کو پہچاننا. کہنے کا یہ چار چیزیں نہیں ہوئی آدمی تو چاہے 200 نہیں 200 سال اس کی عمر وہ بالکل بیکار ہے, پوری اس نے بیکار کری. تو مطلب یہ وہی اصل ہے معرفت اللہ, اللہ کو پہچاننا. تو اس کے لیے یہ دنیا عمر بہت چھوٹی ہے, لیکن بہرحال آپ دنیا میں آئے اور اللہ کو ان کو نہیں پہچانا. تو یہ وہی یاد آپ کو شعر اس کا کیا تھا, میر اس کا, ارے یہ شعر اس کا میر سودا کا نہیں, خواجہ میر درد کا, لیکن ایک اور شعر ہے اس کا خواجہ میر درد کا, چھوٹی بہن کہ ہاں دنیا میں جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی نظر آیا میں نے جدھر دیکھا, تو ہی نظر آیا میں نے جدھر دیکھا. پھر کہتے ہیں جہاں میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا. جہاں میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. ایک ہمارے لکھنؤ کے شاعر تھے ارم لکھنوی, کبھی دیکھیے گا ان کا, پتہ نہیں ہے مشہور ہے لیکن اتنے مشہور ہیں, غضب کے شعر کہتے تھے. ارم نے کہا تھا کہ کبھی سر ہی رکھ دیں گے, کبھی سر ہی رکھ دیں گے کہ کفے تیرے کفے پا پر, کبھی سر ہی رکھ دیں گے تیرے کفے پا پہ. ابھی تو ہم نقش قدم دیکھتے ہیں, ابھی تو ہم بس نقش قدم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نقش قدم کہتے ہیں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی آیا اس نے معرفت اللہ نہیں ملی تو چاہے 200 سال بھی مل جائے وہ بیکار ہے صاحب, سمجھا. اسی لیے جتنی چھوٹی زندگی ملی اس میں اللہ کو پہچاننا. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو ہم نہیں پہچاننے کی کوشش کریں وہ اللہ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جانا اسی اللہ کے پاس ہے. تو بھائی جس کو پاس جا رہے ہیں نا, ابھی جیسے ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, ابھی حضرت ابھی آج ہمیں گھر پہ کلاس رکھا ہم نے 10 بجے ان لوگوں کہ بھائی جہاں جا رہے ہیں حرم شریف تو بھائی اس کا علم تو ہو جائے. اب یہ حضرت کبھی تشریف نہیں لے گئے, ان کا گرین کارڈ ہو گیا ماشاء اللہ, تو یہ جا رہے ہیں. ہاں گھر پہ رکھی ہے ان کو, تو ہم نے کہ آپ جا رہے ہیں تو جہاں جا رہے ہیں حرمین شریف ہے, آج مجھے بھی کرنا نہیں گھر پہ رکھا ہے. تو ہم کہتے جہاں حرم شریف جا رہے ہیں تو پہلے وہاں کا علم تو ہو جائے کہاں کیا کرنا ہے, کیا رکن کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد ہم جہاں جانا ہے جس کے پاس جانا ہے, وہ جب اسی سے ہم یہاں بھاگ رہے ہیں دنیا میں, تو یہ تو حماقت ہے. مرنے کے بعد جانا وہیں ہے.
اللہ میں الیک المصیر، کہ اللہ تعالیٰ مسیر مطلب جو اینڈ جرنی کا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو مسیر کہتے ہیں، کہ ہمارا جو مسیر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ اب تو کیا ہے وہ، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر رہا جائے گا۔ تو پھر یہ جو بھاگ رہے ہیں دنیا سے، تو مرنے کے بعد جانا تو اسی کے پاس، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاں جس کے پاس جانا ہے اس کی معرفت تو حاصل کرو، اور یہی دنیا کا اور زندگی کا گول ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ پیسہ ہی پیسہ ہو گیا تھا، ڈالر ہی ڈالر ہو گیا، یہ مسئلہ ہے۔ اور سر ایک عرض ہے جی کہ ایکچولی یہ جو عمرے کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا جی، جی یہ بھی عجیب چیز ہے۔ جی اللہ کو ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں مکے میں، اللہ تو ہے افریقہ میں، جو ایک بچہ مر رہا ہے نا بھوک سے، یہ بات صحیح ہے، وہ وہاں ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے، ایکچولی وہاں مکے میں نہیں ہے، وہ تو وہاں ہے، لیکن ہم دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے۔ یہ ہم ساری یہ میرے مائی صحیح ہے آپ کا۔ اس پہ اس کا شعر جو صاحب ناصر بھائی آپ نے بتایا تھا، اس کا اپنا ارے ان کا بھی انتقال ہوا ہے آپ کے بامبے میں، بامبے کے شاعر تھے ندا فاضلی، ندا فاضلی کا اچھا شعر تھا، کہتا کہ مسجد بہت دور ہے، مسجد بہت دور ہے، آج چلو یوں کیا جائے، مسجد بہت دور ہے، آج چلو یوں کیا جائے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، کسی روتے ہوئے، مسجد بہت دور ہے، آج چلو یوں کیا جائے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ اما آپ اس کی بات، کتا پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیجیے، بخاری شریف کی ہے نا روایت کہ کتے کو پانی طوائف نے پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ unnecessarily آپ جو ہے لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک سال ہمارے کمیونٹی میں وہ ہر سال خرچ کرتے ہیں، پچھلے 20-22 سال سے، بھائی ایک مرتبہ خرچ کر لیجیے، چلیے بھائی کبھی توفیق نہیں، لیکن اتنے لوگ ہیں ہمارے کمیونٹی میں، اتنے لوگ ہیں کہ آپ جان کے ہو جائے گا۔ غزہ میں جو کچھ وہ وہاں پہ جو حالت ہے، غزہ میں نا، غزہ کی جو جیل ہے اس کے اندر جو صحیح کہہ رہے جیل ہے وہ جیل ہے، اس کے جو حالت ہوئی ہوئی ہے انسانیت کی، وہ آپ پڑھیں تو رونا آتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہم پتہ نہیں کس دل کے ساتھ ہم وہ ذلیل سعودیوں کو پیسے دیتے ہیں جا کے، تو وہاں ضرورت ہے دن رات۔ کل میں نے صاحب نکاح پڑھنے گیا تھا کلگور کے اوپر، ایک فلسطینی گھر خاندان میں مغرب بار سب فلسطینی تھے جو یہاں آ گئے، سب فلسطینی تھے، اچھے بھی لوگ تھے، ہوں گے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ سب، لیکن ان کو دیکھ کے میں وہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ان کے رشتے دار وہاں رم اللہ میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں ہیں، اور یہاں پہ سب چل رہا تو ایک اور جاتے بھی ہیں پھر واپس آ کے وہی دیکھ کے بھی آتے، پھر وہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے جاتے ہیں، کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو بس یہ 6 چیزیں ہیں صاحب، یہ جو شقی جب ابراہیم نے فرمائی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور یہ بتا دوں، ہمارے جو قدر میں انتقال ہوا کل، اس کی جو لاش ہے وہ ابھی بھی دبئی میں دفن نہیں، تو اس کی جو بیوہ ہے غیب شوق میں، ان کی والدہ کو بتایا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیا بات ہے وہ 80-85 ہوں گی شاید، تو یہ بات وہ ان کے بعد جو گزری ہے، بڑا بیٹا، 2 ہی بیٹے ہیں، بڑا بیٹا، تو ان پہ جو گزری ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو
سعود کی بیگم اور والدہ دونوں نے کا یہ اصرار ہے کہ نہیں لاش کو لکھنؤ لے کے آؤ. تو ان کی بیوہ کا یہ کہنا ہے کہ مرحوم نے کبھی یہ سے کہا تھا کہ بھائی کبھی اگر میرا انتقال یہاں ہو جائے کبھی تو ہم کو میرے والد کے پہلو میں ہی دفن کرنا. تو یہ بات جو ہے اللہ بھائی مغفرت فرمائے یہ بات صحیح نہیں. ہاں یہ صحیح نہیں جہاں زمین غیر شرعی جہاں مٹی مل جائے وہاں اور غیر عقلی بھی ہے کہ آپ کہیں بھی دفن ہو جائیں گے تو وہیں اورلینڈو میں دفن ہونے میں کیا حل ہے بھائی. یہ زمین اللہ کی ہے اور لکھنؤ میں جو ہے وہ بھی زمین اللہ کی, آپ کراچی میں بھی جو ہے, لیکن سمجھ کی بات ہے اور دین کی بات ہے. لیکن صحابہ کرام دیکھیں ابو ایوب انصاری کہاں دفن ہے, کہاں مدینہ, اور اس وقت تو یہ زمین کوئی مسلمانوں کی تھی بھی نہیں. تو غیر مسلم یہ تو ٹرکی تو بعد میں بنا جب فتح ہو گیا. تو یہ بات بھی اگر آپ اچھا اور بھی صحابہ جو ہیں وہ سب مدینے میں تو نہیں ہے, کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تھوڑی کہ کیا مدینے میں. آپ دیکھیں حضرت بلال کہاں ہے, مؤذن رسول کہاں ہے, ان کی مسجد کہاں اور مؤذن کہاں. آپ سے تو مسجد کا مؤذن دماسکس میں اس وقت بالکل غیر معروف جگہ تھی. اب ہم دمشق کہتے ہیں تو اب ہاں دمشق نہیں, اس وقت تو غیر معروف تھی نا. تو یہ ہم لوگ پاس ایگزامپلس ہیں کہ کوئی کہیں بھی انتقال ہوتا تھا وہیں دفنا دیا جائے. تو میت کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنا ضروری ہے نہیں. جو بھی غیر شرعی اگر وصیت ہے تو اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے لیکن یہ بات کی سمجھ میں آپ سے پھر کہتا ہوں گھروں پر تعلیم ختم ہو گئی, گھروں پر تعلیم ختم ہو گئی. تو اس کا خمیازہ یہ ہے کہ دین ختم ہو گیا. آپ اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ گھر پر تعلیم ہوتی ہے, رائٹ. اور گھر والے ہی تعلیم کریں, مولوی صاحب کو آپ مت بلائیے, گھر والے ہی تعلیم کریں, چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو. اس سے یہ ساری باتیں خود بخود سامنے آئیں گی. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چونکہ رواج نہیں ہے اس لیے بڑے بوڑھوں کو نہیں معلوم. آپ ہیں تو اس وجہ سے یہاں بھی ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا تھا, کیا نام تھا, ڈاکٹر رضا نام تھا نا, رضا تھا نا جن کو تنوع بات رضا. تو فضول ان کی لاش کو یہاں سے کراچی لے کے جایا گیا, جنگ بچا. تو ہم نے سوچا کیا ضرورت ہے بھائی یہیں دفن کر دیں. نہیں صاحب. تو یہ سب جو ہے کیونکہ دین کا تذکرہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو نہیں معلوم کہ بھائی یہ بھی ایک مسئلہ. تو بہت تو ابھی تک ان کا ابھی ٹاکنگ ٹو یو ابھی تک ان کا نہیں ہوا, اور چانسز یہ ہیں کہ لامحالہ ان کی لاش کو لکھنؤ لے جایا جائے گا. تو یہ سب میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اب جو دین ہے اس پر عمل کیا جائے, خواہشات کو چھوڑیے. خواہشات کیا آپ کی فیملی آپ نے بات کی؟ جی بات کی, میں تو اس بات نہیں, خالد چھوٹے بھائی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ لیکن صاحب یہ بات ذہن سے نہیں اتر رہی. میں جب سے معلوم ہوا کہ دبئی سے وہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے لکھنؤ, سیم فلائٹ. کیا دنیا ہے. عرب حضرات ایک چیز شیخہ بہت اچھی کرتے ہیں, کہتے ہیں انا اريد وانت تريد واللہ یفعل ما یرید. عرب کہتے ہیں کہ میں ایک بات چاہتا ہوں اور تم ایک بات چاہتے ہو, وہ اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. انا اريد میں ایک بات چاہتا ہوں, انت تريد تم ایک بات چاہتے ہو, واللہ یفعل اللہ وہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. تو پلان بناتے رہیے, اچھی بات ہے, پلاننگ ہونی چاہیے, لیکن پلان یہ سمجھ کے بنائیں کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو پلان ضرور بنائیں, ایک منظم زندگی ہو, لیکن ہوگا سا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ سمجھیں. تو وہ پلاننگ ضرور کریے. دیکھیے یہ مت سمجھیے اس سے پلان نہیں کریں گے,
مثال جنگ بدر میں بھی حضور نے پلاننگ کی، تم یہاں کھڑے ہوگے، تم یہاں کھڑے ہوگے، تم یہاں کھڑے ہوگے، تم وہاں کھڑے ہوگے، پلاننگ ضروری ہے، رائٹ؟ ایسا نہیں حضور نے سب چھوڑ جاؤ، اللہ جو چاہے گا ہوگا، تو یہ مت کریے سر، زندگی پلان ہونی چاہیے، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو یہاں بھی یہ صاحب ہمارے ساتھ جا رہے تھے لکھنؤ اور پہنچ گئے وہاں، ابھی میں راستے میں سوچ رہا تھا ہم جا تو رہے ہیں، ہم جا تو رہے ہیں لکھنؤ، لیکن سعود کو دیکھنے کے بعد میں سوچا کیا پتا ہم بھی واپس لوٹ کے آئیں یا شاید لکھنؤ ہی میں خبر مل جائے کہاں ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، تو حقیقت ہے، روزانہ کے واقعات دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ، روزانہ کے واقعات دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں پرانے لوگ یاد ہو گئے، عبد الرحمان کو یاد ہوگا یا خلیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں یہ جو I-4 کا برج ہے، یہ اس کے آپ آگے والگریز ہے، رات کے وقت تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، 15 16 17 سال، یہاں پر لائٹ ابھی بھی اب تو ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا ہے، یہاں پہ لائٹس نہیں، اندھیرا ہے۔ تو ایک پاکستان کی فیملی آئی، 3 بچے، ماں باپ اچھے کھاتے پیتے فیملی کے، تو ویکیشن کے لیے آئے تھے ڈزنی ورلڈ پہ، تو سامنے والے جو ہے نا ریزورٹ اس میں تھے، تو ڈزنی سے آئے تو انہوں نے کہا بھائی صبح کے لیے دودھ انڈے بریڈ لے لیں، تو والگریز گئے پوری فیملی، انڈے بریڈ دودھ بغا لیے، اب کراس کر رہے ہیں، تو دیور رائٹ زیبرا کراسنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں اندھیرا ہے تو کوئی ڈرائیور تھا، وہ اپنی گاڑی پک اپ ٹرک تھا، وہ لا رہا تھا، شاید تیز چلا رہا وہ جو بھی تھا، اس نے اس کو دکھا نہیں، اس نے پوری فیملی کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ اب پوری فیملی پہ گاڑی چڑھا دی تو سبھی جڑ ہو گئے، لیکن 2 بچے اور ماں انتقال ہو گئے، 2 بچے اور ماں انتقال ہو گئے۔ اب ڈزنی سے آدمی آتا ہے دیر سے، پھر یہاں گئے تو 11 ساڑھے 11 بجے، تو ہمارے پاس فون آیا پتہ نہیں 1 بجے 1:30 بجے کتنے بجے کہ صاحب یہ حال ہے، تو خیر میں گیا اس وقت ہاسپٹل، تو آپ سمجھیں جو والد صاحب تھے وہ بھی انجرڈ تھے، بروز اب تھے، لیکن وہ بچ گئے، لیکن ان کے 2 بچے اور ان کی اور ایک بچہ بچ گیا تھا، لڑکی بچ گئی تھی، اور تو وہ اب وہ صاحب اسراغ ہے بات ہے کہ بھائی ہم دوسرے دن جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی ان کا بریت کا کیا ہوگا بتائیے، اب وہ اصرار کرنے لگے، ہم کراچی لے گئے، تو میں نے کہا حضرت آپ یہیں کر دیں، لیکن مانے نہیں وہ، پھر ہفتہ بھر کے قریب یا 4-5 دن مجھے یاد نہیں ہے، وہ یہاں مورگ میں لاش پڑی رہی، لاشیں پڑی رہی، اس کے بعد بہرحال وہ لاشوں کو لے کے کراچی گئے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تعلیم، اسلامی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ جذبات میں اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو اس میں تعلیم ضروری ہے۔ چلے گا آئیے، یہ سب آج درس منزلۃ الیقین کا، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ معافی کی عبادت کرتے ہیں، آفی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں ایک منزل آتی ہے یقین کی۔ اب ظفر میں بتائیے ایمان میں اور یقین میں کیا فرق ہے؟ پچھلے ویک یہ بات گزری تھی، ایک ہے ایمان پر محنت کرنے سے یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان پر محنت، اس پر عمل کرنے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے اقرار کا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ہے اس پر ہمارا اقرار ہے، رائٹ؟ جب اس پہ عمل ہوگا تو یقین بن جائے گا، آپ سمجھیں؟ بغیر عمل کے یقین نہیں بنتا ہے، یقین کے لیے عمل ضروری ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا الا الذین آمنوا، جسے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے وعملوا الصالحات۔ ابھی تو ایمان ہے آپ پاس، لیکن ایمان میں عمل صالح نہیں، ایمان میں بغیر عمل صالح کے گراوٹ آ جائے گی۔ دیکھیے قرآن شریف میں اس بات کو سمجھیے، کہیں بھی قرآن شریف میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس آپ کا ایمان
اب یہاں پر رک جائے گا، اب انشاءاللہ یہ گرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بات یہ کہی ہے کہ یا تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ یا تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا، یا پھر گراوٹ ہوگی. جیسے آپ کا اسٹاک مارکیٹ ہے نا، کبھی بھی ایک جگہ اسٹاک مارکیٹ نہیں رہتا، وہ اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے. ایمان بالکل ایسے ہی تھا، ایک جگہ پر کبھی نہیں رہے گا، یا تو اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا، یا اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. اعمال صالحات سے انشاءاللہ ایمان یقین میں تبدیل ہو جائے گا، اور اعمال صالحات ختم ہوں گے رائٹ، تو ان میں گراوٹ پیدا ہوگی، گراوٹ پیدا ہوگی. اس میں نقصان میں یہ ہے صاحب کہ یہ اگر اس پہ اعمال صالحات نہیں کیے گئے تو یہ نقصان میں کیا ہوتا ہے، یہ نقصان شک میں بدل جاتا ہے، اور شک جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہماری جو ینگ جنریشن ہے اور جو بوڑھے بھی لوگ ہیں جو اعمال نہیں کرتے وہ اسلام متعلق پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو مسلمان رکھیں، بھائی بچوں کو شک سے کیسے بنا جائے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو گروپ ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ وہ اسلام نہیں پھیل رہا ہے. آپ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، نہیں، اس وقت سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے ایتھزم. سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے وہ ایتھزم، انکار کرنا اللہ کا. وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ جو ہے ایتھزم جو ہے یہ سب سے پھیل رہا ہے. کل ہم کو یہاں ونٹر میں تقریر کرنی ہے یوتھ میں 3:30 بجے، تو ہم کو انہوں نے ٹاپک یہ دیا کہ آپ ایتھزم کے اوپر بتائیے کہ ہم کے بچے جو ہیں ہمارے مطلب مسلمان گاؤں میں بچے وہ یہاں اسکولز میں جا کر وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کئی مثالیں دی کہ ہماری کمیونٹی میں اورلینڈو کمیونٹی میں بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. تو کیسے بچایا جائے؟ پہلے تو وجوہات کی نشاندہی کی جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے. تو بھائی علاج سیدھے سے یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے وقت کی کہ ہر انسان، دیکھیے ان الانسان، ہر انسان، بے شک ہر انسان جو ہے وہ ایک دن لوزر بن جائے گا، لفی خسر، لوزر بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ ایکسیپشن صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ایمان ہے اور پھر عمل صالحات کر رہے ہیں، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ حق کیا ہے. اب دیکھیے وتواصوا بالحق، تواصوا کہتے ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے. اور وتواصوا بالصبر، اور یاد دہانی ہو رہی ہے کہ بھائی گناہوں سے کیسے بچے، سب سے مراد ہے گناہوں سے کیسے بچے. تو حق کی معرفت ہو، وتواصوا بالحق، اور وتواصوا بالصبر، گناہوں سے کیسے بچے. تو اللہ نے کہا پھر تم ایتھیسٹ نہیں ہوگے. تو یہ ایتھزم سے بچانے کے لیے والعصر ہے. اسی امام شافعی نے کہا تھا قرآن شریف میں صرف والعصر ہوتی نا تو ہی کافی تھا. امام شافعی نے بتایا کہ یہ اللہ صرف ایک آیت، ایک سورہ نازل کرے تھا والعصر، بس یہی بہت ہے. ہم لوگ انسانیت کے لیے یہی بہت ہے. پورے قرآن شریف میں اسی کا کو اللہ نے پھیلا کے بتایا، ورنہ والعصر بہت ہے، کیونکہ پورا نصاب بتا دیا اللہ تعالیٰ چھوڑ 3 آیتوں میں. یہ قرآن شریف کا میریکل بھی تھا، 3 آیتوں میں اللہ نے نچوڑ کر دیا، بس اتنا تم کر لو، الا الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، وعملوا الصالحات کرو، اور پھر ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو. تم کبھی ایتھیسٹ نہیں بنو گے، آپ بچے ایتھیسٹ نہیں بنیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یقین کی جو منزلت ہے یہ ایمان کے بعد کی ہوتی ہے. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحیح بخاری ہم نے جو پڑھی تھی، آپ کو یاد ہو بہت پہلے، آپ لوگ شاید نہیں تھے اس وقت، جو بخاری شریف شروع کی تھی سنڈے کو 10-12 سال پہلے، اس میں ایک چیپٹر ہم نے پڑھا. چیپٹر کیا ہے کہ کتاب الایمان. امام بخاری نے اس کا جو عنوان باندھا وہ کہ الایمان یزید وینقص. انہوں نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ یا تو بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے.
اس کے اوپر انہوں نے قرآن شریف کی آیتیں دلیل کے طور پہ پیش کی اور احادیث. آپ سمجھ کہ یہ ہے. تو اس میں نے ایکسرسائز کیا کہ اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے. تو قرآن شریف میں جہاں جہاں کہ پھر اس کا ایمان کمزور ہو گیا تو اس کے بعد ہے کہ اس نے گناہ کرتا رہا تو ایمان کمزور ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یقین جو ہے صاحب، یقین جب وہ کیا ہے، وہ ایمان پر عمل کر کے یقین پیدا ہوتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے آپ پر جو نازل کیا، بما انزل الیک یعنی قرآن، میں نے آپ پر جو نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو میں نے آپ سے پہلے جو کتابیں تھیں اس پہ گیا یعنی تورات انجیل زبور اس پہ بھی ایمان. اور وبالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون کیا ہے؟ یقین. اور آخرت پہ بالکل یقین ہے. تو اب اس کو الگ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اللہ نے کہا کہ بھائی قرآن پر، بھائی قرآن کافی ہے کہ قرآن پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو اس پہ تو آخرت آلریڈی ہے. لیکن وبالآخرۃ هم یوقنون کا یہ ہے کہ جب انہوں نے عمل کیا قرآن پر تو کیا ہوا، یقین کی صفت پیدا ہوئی. ابھی علم تھا، ابھی صرف علم تھا، لیکن علم ابھی یقین میں بدلا نہیں. تو جب عمل ہوگا تو علم یقین میں بدلتا ہے. اور آخرت میں علم کام نہیں آتا، یقین کام آتا ہے. جب آدمی مرے گا تو وہ جو 3 سوال منکر نکیر کریں گے وہ علم پر تھوڑی کیا کریں گے. علم تو سب کافروں کو بھی ہے. بھائی دیکھیے اس وقت کتنے بڑے بڑے جو مصنفین ہیں وہ غیر مسلم ہیں لیکن اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیے جان ایسپریزیٹو، دیکھیے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہے، آپ اس کو دیکھیے وہ ہے غیر مسلم لیکن اس کی کتابیں اس وقت نمبر 1 سیلر ابھی تو نہیں، 20-25 سال سے. اسلام کا دفاع جس طریقے سے اس نے کیا ہے تو یہ سمجھیے اس سینچری کا ابو طالب ہوگا، اس سینچری کا ابو طالب ہے. لیکن جب اس سے پوچھا کہ آپ خود مسلمان ہیں، میں مسلمان نہیں. اس کو یقین نہیں ہے، یقین نہیں، علم ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ڈیفینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، لگتا ہے کہ اللہ کا ولی لکھ رہا ہے. لیکن اس سے پوچھا جائے، جب پوچھا گیا کہ ہم مسلمان تو نہیں. تو علم ہے، یقین نہیں. اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ان لوگوں کا یقین ہے. اس لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ لوگ راہ راست ہیں اور یہی لوگ نجات پائیں گے. تو مطلب یہ ہوا علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ یقین ہو. تو میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن شریف جو حدیث شریف میں ہے کہ جو 3 سوال ہوں گے قبر میں، وہ تینوں سوال علم پر نہیں ہوں گے، یقین پہ ہوں گے. آپ کو یقین تھا اس پر یا نہیں؟ اور یقین پیدا ہوتا ہے علم کے اوپر عمل کرنے سے. صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا اچھی اسپیچز سن لینے سے آپ کو علم میں تو ضرور اضافہ ہوگا، یقین میں نہیں ہوگا. عمل جب کریں گے جب یقین ہوگا. نہیں، آپ جتنا علم ہے ڈاکٹر صاحب اس پر آپ عمل کریں گے، جو علم ہے آپ کا تو انشاءاللہ یقین پیدا ہوگا. علم سے تو اس کو عمل تو نہیں کر رہا، اس کو ہے علم جو آپ پیسے کو بتا رہے ہیں. یقین نہیں، یقین نہیں تو پہلے یقین ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل ہو. نہیں، جب پہلے ڈاکٹر ہوتا ہے ایمان، پہلے آدمی ایمان ہے، بس ایمان کے بعد جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ عمل صالحات. بس آپ عمل صالحات کریں پھر یقین آئے گا. تو پہلے ایمان پھر عمل صالحات پھر یقین. عمل ہوگا جب یقین ہوگا جبھی تو عمل کرے گا. نہیں، یقین کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یقین عمل کے لیے ایمان ضرورت ہے. ایمان، اہل ایمان کے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان ہے. اب ایمان پر آپ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یقین کی منزل مل جائے گی.
ہاں، بہت ہے نا؟ تو پہلے ایمان نہیں تو پہلے ایمان، پہلے ایمان، پھر وعمل الصالحات، اچھے اعمال، پھر یقین. پھر یقین، یقین اول روز سے نہیں آئے گا. یقین تو انتہا کی ہے نا، بالکل الٹیمیٹ چیز. اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدلا دی. ابھی تک ہوا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب، اس کا علم ہو گیا. یقین نہیں. ابھی یقین کے لیے آپ کو عمل صالحات کریں، کیونکہ اگر عمل نہیں کیا تو یہی علم جو ہے یہ شک میں بدل جائے گا اور پھر کفر ہو جائے گا. اس لیے عمل صالحات جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بچانے کا نصاب ہے. کیا آج کی خطرے ہے آن لائن پہ ہوں گے یا کہاں پر ہے؟ ہاں، 3 بجے، نہیں 3 بجے، نہیں، وہ کل ہے. آج کا ہے 3:30 بجے. نہیں، آج نہیں، کل. اچھا کل کہاں پر ہے؟ یہی ونڈمر میں ہے، وہاں جو بچے اکٹھا ہوتے تو ہیں. وہ آن لائن پہ ڈال دیں گے؟ میں ان سے بات کر لیتا ہوں. وہ ہو تو بہت اچھا میں ہے، کل بہت ہی، امپورٹنٹ ہے. ہاں میں کل ہی بات کر لیتا ہوں. بہت اچھی چیز، بہت تو اچھا کام. ہاں، اچھا تو میں کل بات کروں بہت گا. امپورٹنٹ ہے. کہاں پر ہے وہ ذرا سلمان جو ہے تو آ سکتے ہیں لوگ؟ ہم کو نہیں معلوم کس کو بلایا. ان کا کوئی گروپ ہے، وہ ہر مہینے. سلمان. ہاں، سلمان، وہ اکنا والا دیکھنا. اچھا تو میں یاد کر رہا کیا کرتا ہوں تو سلمان میں صدیقی، سلمان. اچھا تو اب کلاس ہوگا انشاءاللہ کوئی 5 ہفتے کے بعد، تو اس لیے میں یہیں تک کروں گا اور اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ آنے کے بعد یہیں سے موضوع آگے چلے گا. تو یہاں پر جو بات ہے اس کو سن لیجیے آپ کہ نا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں والیقین، روح، سنیے گا، والیقین روح اعمال القلوب التی ارواح اعمال الجوارح. کہتے ہیں یقین جو ہے وہ جو دل کے اعمال ہے نا، دل کے اعمال دیکھیں 2 ہوتے ہیں. ایک تو جسم کے اعمال، ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، رکوع میں جا رہے ہیں، یہ جسم کے اعمال ہیں. لیکن ایک عمل ہوتا ہے یا اعمال ہوتے ہیں وہ دل کے. تو اصل میں یقین جو ہے پہلے دل میں آتا ہے، پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کے ایکشن میں. تو یہ کہہ رہے ہیں یقین جو ہے روح اعمال القلوب، یقین جو ہے دل کے اعمال کی روح ہے. التی ہی ارواح اعمال الجوارح، اور یہ ایمان کی جو یقین کی جو روح ہے نا آپ کے دل میں، یہی پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کاہے میں؟ آپ کے فزیکل ایکشن میں، جس کو وہ کہتے ہیں اعمال. کہتے ہیں وہو حقیقت الصدیقیہ، کہ سچے لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ان کے عمل میں ہوتا ہے. تو اگر عمل میں اللہ ہے تو سجدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو خدا خواستہ نہیں ہوگا. وَهُوَ قُطُبُ هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارٌ. اب کہتے ہیں اچھا اگر والیقین قرین التوکل ولہذا فضل التوکل بقوت الیقین. اب یقین اور توکل سنیے، یقین اور توکل مطلب بھروسہ. یقین اور توکل جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے جو سینگ ہوتے ہیں نا، سینگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سینگ ادھر چلا جائے، ایک سینگ ادھر. اس کو عربی میں کہتے ہیں قرین. اچھا دو دوست ہوتے ہیں ان کو بھی قرین کہتے ہیں. اور شیطان بھی جو بھی چیز آپ کے ساتھ لگی ہوئی نا، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اس کو قرین کہتے ہیں. جیسے فرمایا حدیث شریف میں کہ حیا اور ایمان، حیا اور ایمان دونوں ساتھ جاتے ہیں، ساتھ آتے ہیں. اچھا، حیا یعنی کوئی بے حیا آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی بے حیا عورت صاحب ایمان نہیں ہو سکتی. مسلمان تو سکتی ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتی. صاحب ایمان ہونے کے لیے حیا ضروری ہے. تو حضور سے فرمایا کہ دیکھو حیا ساتھ آتی ہے،
حیا اور ایمان ساتھ آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ساتھ جاتے ہیں. وہ حیا گئی ایمان گیا. کیا تھا وہ جگر کا شعر کہ دل گیا رونق حیات گئی. دل گیا اور غم گیا ساری کائنات گئی. غم گیا ساری کائنات گئی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک چیز مستقل ہے, وہ ہے غم. کیا بات ہے, غم گیا تو غم گیا ساری کائنات گئی. مطلب یہ تصور کرنا کہ ہم دنیا میں رہیں گے اور ہم کو غم نہیں ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غم گیا کہ جی صاحب دنیا میں غم ہے ہی کہاں, سب خوشی خوشیاں. اب کہہ رہے ہیں ساری کائنات گئی, پھر ہم یہ سمجھ لیں دنیا ختم ہو گئی. یہ ممکن نہیں. دیکھے حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حزن کے ساتھ بنایا. ہر چیز کا الٹا ہے. حزن مطلب غم. کسی نے کہا چلا جاتا ہوں اگر آسانی ہو تو دنیا دشوار ہو جائے. آسانیاں ہیں اس میں. لیکن کہہ رہا دل گیا رونق حیات گئی. ٹھیک ہے, ہمارا دل ٹوٹ گیا, رونق حیات گئی. لیکن غم گیا یہ ممکن نہیں. تو غم گیا ساری کائنات گئی. ہاں تو غم تو سب وہی نہیں ہوگا, وہاں نہیں ہوگا. کائنات تو وہاں اوپر ہی ہے, تو آپ کائنات نہیں غم نہیں. اس لیے دیکھیے یہ غم اور زندگی, غم اور زندگی یہ لازم مضمون ہے. اچھا جو خوشی کے لمحے مل جائیں, ٹھیک ہے, خوشی کے لمحے مل جائیں اس کو خوشی سے. اب میں وہاں پہ ایک گھونڈی سی مثالیں بھی حقیقی. وہ یہ ہے کہ کھانے میں ہم لوگ مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہیں پہ باتھ روم بھی بنایا. باتھ روم جانے سے ایک طبعی طور پر نیچرلی آدمی کو ایک نفرت سی ہوتی ہے, لیکن جانا ہے. تو کھاتے وقت خوشی ہو رہی ہے, یہ خوشی چند لمحے کی ہوتی ہے, لیکن باتھ روم بار بار جانا ہوتا ہے. اب باتھ روم جانا کوئی انجوائے نہیں کرتا ہے, لیکن یہ غم ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. بہت بڑا کام ہے. تو جو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یقین اور توکل, یقین اور توکل یہ لازمی ہے, یہ قرین ہے جو دونوں ساتھ. تو جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا تو تمہیں توکل بھی ہوگا, اللہ پر بھروسہ ہوگا. آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہی, اللہ پر بھروسہ اللہ ہی تعالیٰ سب کرے گا, اللہ ہی تعالیٰ کرے گا. اچھا اب آخری بات وہ ثواب کیا؟ ثواب مطلب آخری بات تھی ان التوکل ثمرتہ و نتیجہ و لہذا حسن اختیار سے. کہنے میاں دیکھیے یقین جب پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پر آپ کو بھروسہ خود بخود ہوگا. کہ جتنا اللہ کی پہچان ہوگی نا اتنا سرنڈر ہوگا. اب ایک بات آپ سنیے, سرنڈر ہوتا ہے صاحب جب یقین ہوتا ہے, اور جب یقین نہیں ہوتا تو آدمی ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. یقین جب صفت پیدا ہوتی ہے تو پلاننگ تو کرتا ہے آدمی, لیکن اللہ پر ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ تو ہماری پلاننگ ہے, لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ صاحب جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. یہ توکل ہے. جیسے حضور فرمایا پہلے جو ہے اونٹ کو باندھ دو پھر توکل کرو, پھر توکل کرو. تو ابھی کل پرسوں ایک صاحب نے کسی کتاب پڑھ رہا, اس میں بھی توکل کی بڑی عمدہ ایک آدھ مثال دی تھی. دیکھو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس حدیث میں بھی توکل کی طرف اشارہ ہے. کیا ذہن اتر گیا. اب قواشی میں اللہ تعالیٰ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو, فتوکل علی اللہ اور انک علی الحق المبین, تو تم سیدھے راستے پہ ہو. بھروسہ اللہ پہ کرو.
اور وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، تو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھی راہ دکھائی۔ تو میں باٹم لائن یہ تھا کہ ایمان پر عمل کریے سمجھا تو ایمان پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا۔ یقین توکل ایک ہی چیز ہے، تو یقین پیدا کریے صاحب، اور علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر اس پہ عمل نہیں۔ علم تو شیطان کو بھی تھا، علم شیطان کو بھی تھا، اور اب جب آدمی جب مرے گا تو تمام اس کی نجات کا جو مدار ہوگا وہ یقین پر ہوگا، علم پر نہیں ہوگا، علم پر نہیں ہوگا۔ دیکھیے ابو جہل بھی چپکے چپکے آگے سنتا تھا، جب اس ابو بکر تلاوت کرتے تھے تو رات کو آگے سنتا تھا، تو جب پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا بھیا تم سنتے کیوں ہو، جب تم کہنا کہ یہ ہے تو اللہ کا کلام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مانے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کیوں نہیں مانو گے؟ تو اس نے کہا کہ ورنہ سیادت جو ہے، یعنی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر محمد کو مل جائے گی۔ تو صاحب یہ فرعون نے بھی آخری کلمہ کہنے کی کوشش کیا لا الہ الا اللہ، جی لیکن جبرائیل کے سامنے وہ دوسرے چلیے صاحب، عالم بھائی بہت اصرار تھا کہ آپ سے پچھلے بھی آپ کے کسی آج آپ کلاس لیں گے؟ نہیں پچھلے بھی نہیں ہو پایا تھا، تو بہت سارا ہفتوں کو اچھا 5 ہفتے کے ہاں بنانے کا پروگرام فوڈ کا بھی کرنا بالکل عالم آپ کو تو گھر تو ہمیں آنا ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے لانا، اچھا چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو صاحب یہ علامہ اقبال کی میں نے بدل آپ نے نکالی تھی، ارے یہ کیا ہوا جی کون سی میں نے کہا تھا پریشان ہو کے میری آپ کتاب انڈیا دے جائیے گا، انڈیا بتائی، ہاں صاحب یہ دیکھیے، یہ میں دیکھیے صاحب اقبال درما بھی اقبال دیکھیے اس میں 2-3 شعر کرنے کا، پھر چراغ لالا سے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، کیا بات ہے، واہ، پھر چراغ لالا سے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب سنیے آپ یہ دیکھیے صاحب مولانا علی میاں صاحب سے بہت پڑھتے تھے، یہ سنیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، انور یہ شعر ہے، واہ کیا بات ہے، واہ، اپنے من میں سب کمال کا شعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں میرا نہیں بنتا اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں کیا بات ہے، ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ زندگی، سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جیسے مولانا مفتی تقی اسماعیل صاحب نے لکھا کہ وہ کہیں ٹرین پہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب کوئی بہت کراچی سے چڑھے، کوئی صاحب بہت ہی روشن خیال تھے، تو انہوں نے جب کھانا سرو ہوا تو وہ جو صاحب تھے وہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے لگے، تو مفتی تقی اسماعیل صاحب نے ان سے کہا کہ صاحب یہ غیر سنت کام ہے، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ غیر سنت کام ہے، حدیث شریف سے آپ رائٹ ہینڈ میں دیجیے۔ تو وہ صاحب بھڑک گئے مفتی صاحب پر، کہنے لگے آپ ہی جیسے انہی دقیانوس کی باتوں کی وجہ سے لوگ دیکھیں دنیا جو ہے چاند پر پہنچ گئی، اور آپ اسی میں اٹکے ہوئے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے پئیں یا سیدھے ہاتھ سے پئیں۔ تو جو جواب مفتی تقی اسماعیل صاحب نے دیا ہے وہ ایسا عمدہ جواب دیا ہے، وہ ہر
ایسے روشن خیال لوگوں کے لیے جواب دیں. مفتی صاحب نے برجستہ جواب دیا. کہنا اچھا چلیے یہ بتائیے آپ الٹے ہاتھ سے پی کر کے آپ چاند پر پہنچ گئے؟ الٹے ہاتھ سے آپ کیا پہنچ گئے؟ تو نہ آپ کو یہ ملا نہ وہ ملا. علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں تو اگر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو تم کو تو یہ بھی نہیں ملا تو اللہ رسول کی مخالفت کر کے تم کو کیا مل گیا؟ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے عربی لوگ لیفٹ ہینڈ سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کچھ. جی اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے دے دیں آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کا ٹریڈیشن رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ ہینڈ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ پرانی بات ہے. تو تو علامہ جی علامہ نفسہ اس طرح کا کوئی ہے نفس خالق اور سب لائک ہے. اس طرح یہ کہاوت بھی ہے یا کیا چیز حدیث بھی ہے کہ جو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے ہاں من عرف نفسہ جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے تو اس پہ شعر اپنا دلما بھائی ایک شعر اس کا ہے بسمل سعیدی کا شعر بہت عمدہ تھا پرانا تھا مجھے اس دن ملا پھر میں آپ کا کہتا ہے دیکھیے اسی بات کو یہ جو علامہ اقبال نے کہا تو بسمل سعیدی نے اپنے اس میں کہا سر جس پر نہ جھک جائے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. در نہیں کہتے اسے مسجد اللہ کا در ہے نا تو کہتے ہیں سر جس پہ نہ جھک جائے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. اور شیخ صاحب ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے کہ آپ نے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا شعر ہے کہتے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تو اس کو یہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہتے ہیں من کی دنیا سنیے من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق یہ ہے ہماری دنیا. کہتے ہیں من کی دنیا مطلب کیا ہے من کی دنیا؟ تو کہتے ہیں من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق اور تن کی دنیا سود و مکر و فن. یہ ہے دنیا. اب آپ سنیے اس کی آخری چیز کہتے ہیں پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تم یہ بھی دیکھو یہ دنیا زندگی کا فلسفہ پورا. کہتے ہیں پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن میرا نہ من تیرا نہ تن تیرا. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا. پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر اللہ کے آگے آپ جھک جائیں. جب تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا. یہ اللہ میں اقبال بتا اچھا اس مسئلے کو آپ نے یہاں کر دیا. تو اگر آپ ایک منٹ دیں تو میں سوچ رہا خواجہ میر درد کی وہی شعر جو میں نے آپ بتایا تھا جو اس کو سن لیجیے. اگر آپ لکھنؤ جا رہے ہیں 5 ویک آپ کو کچھ سننے کو نہیں ملے گا. یہ کتاب نئی شکل ہے تو لے آئیے گا. ایسے شعر سنا جائے 5 پانی کر گئی مجھے قلندر کی بات. نقوش آیا تھا رسالے وہاں سے نہیں لے
अब नहीं मिलती, ये कागज लाहौर की हमारे है नहीं, लाहौर मिलते हैं आपने कहा अच्छा सुनिए ये सुनिए आप समझ में आती है तभी आपने कहा शायद आइए ये न्यूज़ है ओहो सुनिए आप हाँ ये सुनिए, अरे अपना जफर भाई आप पहले बात सुनिए फिर आप बात करिए। असल में डॉक्टर शकील के डुप्लीकेट है ना ये। आइए फिर भी दोस्ती आपकी उन्हीं से दोस्ती नहीं थी। चले जिसका सफा भाई ये ख्वाजा बीदन की बड़ी मशहूर वो है, क्या नाम है, रदीफ है, उसमें कहते हैं तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, वाह तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले, जिस लिए आए थे, अब सुनिए आप, जिस लिए आए थे हम सो कर चुके। अब शेर ये है साहब कि जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हम तो इस जीने के हाथों, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। सुनिए कह रहे क्या हमें काम, सुनो, क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एकदम आए थे इधर उधर चले, एकदम आए थे इधर उधर चले। कहते हैं कि क्षमा, शेख साहब सुनिए, दुनिया में इंसान कैसे आता है कैसे मरता है, कहता है क्षमा की मानिंद हम इस बज़्म में, क्षमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे दामने तर चले, चश्मे नम आए थे दामने तर चले, क्षमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे दामने तर चले। ये पूरी दुनिया कहते हैं साकिया साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, दुनिया का सब ये दुनिया को कह रहा है साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चले सागर चले, जब तक बस चले बस जब तलक बस चले सागर चले। कहते हैं दर्द, मक्ता देखिए, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, इसमें बर्जस्ती देखिए शेर में, कहते हैं दर्द कुछ मालूम है कि ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है कि ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले, वाह वाह किस तरफ से आए थे, कहते हैं दर्द कुछ मालूम है, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। और सर इसका पेज, फ्रंट पेज और प्रिंटर के वो टेक्स्ट कर दें, चेक करेंगे सलीम भाई आप देख लीजिए, मिलती नहीं मिल जाएगी। देखिए ये अगर आपको मिल जाए लाहौर में, नकूश नंबर लाहौर में, ये गजल नंबर है 1956 में छपा था। ये फोटो ले लेंगे। अगर आपको मिल जाए तो और मंगा दीजिए। और ऐसी मिलती जुलती कोई और किताब है? हाँ और भी चले साहब चले दुआ फरमा लें इंशाल्लाह, फिर वापसी मुलाकात होगी। फिर अल्लाह उनका सलाम रब्बना तआला से याद आमीन। सबके यहाँ जमा होने कबूल फरमा। जो कुछ
پڑھا گیا ہے سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, اور جو ہمارے عزیز سعود کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما, اس کے بعد اس کے والدہ کو صبر عطا فرما, اس کے بیگم بچوں کو صبر عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے جو بھی خطائیں ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.